بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر دعا کی التماس کرے، سفارش کے لیے کہے تو یقین رکھے سیدہ جس پر سائن کر دیں وہ درخواست کبھی رد نہیں ہو سکتی، کبھی اس درخواست کو خدا رد نہیں کر سکتا جس دعا کی درخواست پر امام زمان کا وسیلہ ہو سیدہ کے دستخط صلوات پڑھے محمد علیہ جناب سیدہ کی عظمت اور عظمت سیدہ کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ کہ سیدہ کو پہچانے، سیدہ کے والد نے کیا بیان کیا، بیٹی کے بارے میں باپ نے کیا بیان کیا، سیدہ کو پہچانے کہ سیدہ کے بارے میں مولائے متقیان یعنی آپ کے شوہر نامدار نے کیا بیان کیا، سیدہ کو پہچانے کہ سیدہ کے بارے میں آپ کے جو لخت جگر ہیں جنت کے جوانوں کے سردار انہوں نے اپنی ماں کا مقام کیا بیان کیا، تو یہ حدیث کہلائے گی۔ رسول خدا کا بیان ہو تو حدیث، مولائے کائنات کا فرمان ہو تو قول امام، اور جنت کے جوانوں کے سرداروں کے فرامین ہو تو قول حسن حسین، یا ایک انداز سے حدیث بھی کہے جا سکتے۔ البتہ سب سے بہترین تعارف وہی ہوگا کہ جو نہ حسن سے ہو نہ حسین سے ہو، نہ ابو الحسنین سے ہو اور نہ جد الحسنین سے ہو تو ان سب کے پروردگار کی طرف سے۔ تعارف کے اپنے اپنے انداز ہیں عظمت سیدہ کو سمجھنے کے لیے۔ میں جب دیکھ رہا تھا بارگاہ کی اس عزا خانے کے انداز کو تو میں کچھ حیران تو ہوا کہ اوپر نام بیٹی کا ہے اور نیچے نام ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جناب بیٹی ماں سے آگے نکل جاتی ہے، تو کیا کمال سیدہ کی شخصیت اور تربیت میں کہ خدا نے دو بیٹے دیے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، اور دو بیٹیاں دی، دونوں کے دونوں اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کی ذمہ دار۔ تو اس اعتبار سے جناب سیدہ زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے پاس مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے کہ آپ خواتین کو درس تفسیر قرآن بیان کرتی ہیں تو آپ بتائیے کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا سر جھکا کر بابا آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے، یہ تو جانتی تھیں، وہ پہچانتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے۔ باپ بیٹی کی باتیں اگر اشاروں میں رہ جاتی تو تاریخ کو، راوی کو علم کیسے ہوتا کہ حروف مقطعات میں پورا پیغام موجود ہے۔ ایسا محسوس ہوا جب امام نے اس کی وضاحت کرنا شروع کی جیسے کہ پروردگار عالم نے پورے کربلا کو ایک آیت کے اندر پوشیدہ کر دیا۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف سے پہلا حرف، کاف سے مراد کربلا۔ امام فرما رہے راوی نہیں، کاف سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے، کاف سے مراد عربی زبان میں جتنے بھی حروف آتے ہوں سب کے سب ہو سکتے ہیں، کاظم بھی ہو سکتے ہیں، کتاب بھی ہو سکتی ہے، مگر جو سنا قرآن کو علی ابن ابی طالب سے تو سمجھ میں آیا کہ ہر جگہ کاف اور ہے، سورہ مریم کا کاف اور ہے۔ کاف سے مراد کربلا ہے، ہاں سے مراد لفظ ہلاکت میں پیغام شہادت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد آتش ہے، اور صاد سے مراد پیغام صبر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد شروع کربلا سے ہے، مکمل صاد پر ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر صاد نہ ہو تو زینب کا عنوان نہ ہو کہ جبل صبر زینب کبریٰ، کربلا شروع حسین سے ہے اور عروج زینب کبریٰ سے ہے۔ تو اب تفسیر سمجھیے حروف مقطعات کی
تو ویسے قرآن پڑھتے رہیے جیسے وہ چاہتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے رہو کہ آل محمد دکھائی نہ دیں۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں نابینا، میں بڑے احترام سے کہتا ہوں نابینا، کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن میں لفظ امامت دکھائی نہیں دیتا۔ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن میں فضائل آل محمد دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہی طریقہ قرآن پڑھنے کا تو حاکم شام نے رائج کرنا چاہا تھا۔ البتہ جب قرآن آل محمد کے روایتوں کی روشنی میں پڑھیے تو پھر تفسیر کے ساتھ پڑھیے، صرف ترجمہ کافی نہیں ہے۔ آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ دخان، یہ دخان کیا ہے؟ دخان قرآن مجید کے سوروں میں ایک ایسا عظیم الشان سورہ ہے کہ جس کا حوالہ سمجھ لیجئے کہ 25ویں پارے میں ترتیب نزول کے لحاظ سے نمبر ہے 44، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 44 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 64۔ 25ویں پارے کا 64واں سورہ ہے۔ جب نزول میں تلاش کریں گے تو یہ نمبر 44 ہے۔ اس اعتبار سے اس سورے میں پروردگار عالم نے 59 آیات نازل کی، ایک کم 60۔ ویسے اس سورے کی تلاوت سوائے شب قدر کے بہت کم کی جاتی ہے۔ شب قدر میں 3 سورے خاص پڑھے جاتے ہیں، ایک 29واں سورہ سورہ عنکبوت، ایک 30واں سورہ سورہ روم، اور ایک یہ سورہ سورہ نمبر 44 سورہ دخان۔ دخان کا لفظی ترجمہ ہے کہ خدا نے اس سورے میں اس کی ایک آیت نمبر 10 میں لفظ دخان کو استعمال کیا کہ ڈرو اس دن سے، یوم تات السماء بدخان مبین، جب آسمان اس طریقے سے ہو کر رہ جائیں گے جیسے کوئی دھواں بن کر رہ جاتا۔ تو یہ اصلاً قیامت کا حوالہ ہے، اور قیامت کے حوالے کے ساتھ ساتھ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص بھی اس سورے کی تلاوت کرے، جو شخص بھی سورہ دخان کی تلاوت کرے، خدا وند عالم اس کے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور خاص شب جمعہ کی تاکید ہے، تو شب قدر تو بہت دور ہے، اور شب جمعہ شب قدر ہو سکتی ہے اگر فاطمہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر سیدہ سمجھ میں نہ آئے تو شب قدر بھی شب قدر نہیں ہے، بے قدری ہے۔ اور اگر سیدہ سمجھ میں آ رہی ہیں تو ہر رات شب قدر ہے، کہ انسان تمام برکتیں، تمام فیوز سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے نام سے۔ تو شب جمعہ تلاوت کریں سورہ دخان کی، 59 آیات کی تلاوت کیجئے تاکہ پروردگار عالم انسان کے سارے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ یہ تو بات تھی شب جمعہ کی تلاوت کے اعتبار سے۔ البتہ اگر اس کو لکھ کر انسان گلے میں ڈال لے تو شیطان کے مکر سے محفوظ ہے، اور اگر اس کو لکھ کر سرہانے رکھ لے تو برے خوابوں سے محفوظ ہے، اور اگر اس سورے کو انسان لکھ کر اور اس سے دھو کے پی لے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ مولانا کس کو یاد رہتی ہے اتنی لمبی سورہ ہے، ایسا کریں کہ گھول کے پلا دیں۔ تو اگر واقعاً اس سورے کو لکھنے کے بعد گھول کے پلا دیا جائے تو انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ خاص طور سے آدھے سر کا درد، اسے میگرین کہتے ہیں یا مائگرین کہتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتا۔ اگر انسان سورہ دخان کو لکھنے کے بعد اس کا پانی پی لے، لکھے خاک شفا سے یا لکھے زعفران سے، اور اسے دھو کے پی لے، تو ہر لحاظ سے یہ سورہ برکتیں لیے ہوئے ہے کہ دھو کے پی لو تو سر ٹھیک ہو جائے، اور سر کے نیچے رکھو تو خواب ٹھیک ہو جائے، اور گلے میں ڈالو تو شیطان دور ہو جائے، اور ویسے پڑھ لو تو قیامت تک مغفور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
تو سورہ دخان کی منزلتوں کے ساتھ آئیے اس کے پس منظر میں آتے ہیں۔ یہ سورہ بہترین سورہ دخان، اس کی پہلی آیت قرآن مجید کے ان آیتوں کے اعتبار سے ایک آیت ہے کہ جن آیتوں کو ترجمے کے لحاظ سے ابھی تک حل نہیں کیا گیا، یعنی حروف مقطعات بالکل ایسے حروف جو عربی زبان میں استعمال ہوتے تھے، الف سے لے کر یہ تک یا حمزہ سے لے کر یہ تک، ان تمام حروف کو الگ الگ انداز سے قرآن مجید میں آیتوں کی شکل میں رکھا گیا، اور ایسے رکھا گیا کہ پورا پیغام ایک ایک جملہ کہوں، حرف کہوں، کلمہ کہوں یا حروف کا مجموعہ کہوں۔ حامیم پہلی آیت سورہ مبارکہ دخان کی بسم اللہ کے بعد، حامیم کا ترجمہ کیا؟ کا ترجمہ ہا اور میم۔ اب ہا سے مراد کیا ہے اور میم سے مراد کیا ہے، جس کو جو سمجھ میں آئے وہ ترجمہ کر لے گا۔ ہا سے مراد علم ہے، میم سے مراد انسان کے لیے کہہ سکتا ہے موت ہے، تو جو ترجمہ چاہے کر لے گا۔ خبردار اپنی رائے سے قرآن کے حروف مقطعات کا ترجمہ بھی مت کرنا، نہ ہا سے حلم کہو نہ میم سے موت کہو، بس جو علی ابن ابی طالب کہیں، ان کی اولاد معصوم کہے وہی کہو۔